25 سال کی محنت کے بعد 2 کتابیں اور ایک رسالہ شہزادہ قاسم پر لکھا ہوا ہاتھ آیا. ہاں اب آپ یہیں سے اندازہ لگا، ایک رسالہ ہے، ایک اتنی کتاب ہے، اور ایک تھوڑی سی ضخیم کتاب ہے. اور اس میں جو زیادہ قابل ذکر کتاب ہے اس کا نام آپ بھی یاد کر لیں، الورد الباسم فی احوال القاسم ابن الحسن الحاسم، یعنی باطل کی رگ کاٹنے والے حسن کے بیٹے قاسم کے حالات کا مسکراتا ہوا گلاب. کتنے حرف ہیں فروخ شہزادے کے نام میں؟ شادباش 4، قاف 2 نقطے والا، الف سین میم، اور انہی 4 حرفوں پہ ہی وہ بحث کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لست ادری ان السبط الاکبر من ای الحروف الف اسم ابنہ الاطہر لأن الحجج لا يسمون ابناءهم واولادهم ارتجالا بل رمزا وقنایتا الى الصفات المقنونة التي في ذات المسمى بل وحتى في اسم المرکوب لهم. اللہ عالم ان القاف فی اسم القاسم من عین اخذ المجتبی علیہ السلام ام من قاف القدس ام من قاف القبلت ام من قاف القدرت ام من قاف القرآن ام من قاف القدر. میں تمہیں وہ کہتا ہوں، یقیناً بہت کوئی تصور تم نے کر لیا. ام من قاف القرآن ام من قاف القدر لأن كل القافات تصلح لهذا المسمى وإن أخذ من القدس فالروح القدس خادمهم وإن أخذ من القبلة فبيوتهم قبلة للأنام وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُدْرَةِ فَأَبُوهُ بِنَفْسِهِ قُدْرَةُ اللَّهِ الَّتِي وَرَّثَهَا ابْنَهُ الْأَطْهَرُ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ حَفِيظُ الْقُرْآنِ النَّاطِقِ. إن أخذ من القرآن فهو حفيظ القرآن الناطق وإن أخذ من القدر فهو صليل ليلة القدر. وقذ الألف لم أدر أي ألف هذا أم من ألف الأبد أم من ألف الأمان أم من ألف الإيمان أم من أحمد أم من الأحد. أكبر لأن كل ألف أليف لهذا الاسم المنيف هو أبدي الوجود وأمان الموجود وإيمان الملحود وأحمد المقصود وأحد المحدود. ولكني على يقين أن السين أخذ من وسط اسمه القديس وهو إشارة إلى قلبه الذي نسخ منه اللوح المحفوظ والميم إشارة إلى اسم جده الرسول الأعظم. اب رک رک کے پڑھوں گا اور رک رک کے ہی ترجمہ کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں. وہ فرماتے ہیں لست ادری ان السبط الاکبر من ای حروف الف اسم ابنہ الاطہر. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ رسول کے سبط اکبر نے، بڑے نواسے نے، اپنے طاہر و اطہر بیٹے کا نام کون کون سے حرف لے کے بنایا. العظمت للہ. زیادہ نہیں 7 یا 8 چہرے ہیں جن پر پتہ نہیں سوچ ہے. اور یہ میں بتا بتا کے تھک گیا کہ یہ گھرانہ سوچ سے سمجھ نہیں آتا، ان کو مان لینے میں خیریت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ میں نہیں جانتا کہ کون کون سے حرف لے کر
میرے مولا حسن نے اپنے اس طاہر و اطہر بیٹے کا نام رکھا. فرماتے مثلا قاسم کے نام کا جو قاف ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے این اخذ ھذا القاف، کہ حسن نے یہ قاف لیا کہاں سے؟ کیا یہ قدس کا قاف ہے، یا یہ قبلہ کا قاف ہے، یا یہ قدرت کا قاف ہے، یا یہ قرآن کا قاف ہے، یا لیلۃ القدر کا قاف؟ 5 قاف نہیں رہتی گنوائے، قدس کا، قبلہ کا، قدرت کا، قرآن کا، لیلۃ القدر کا. توجہ. اور ایسی باتیں امجد آنکھوں والے علماء ربانی جین ہی لکھ سکتے ہیں، جن پر علم الہام کی طرح برس جاتا ہو. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ الْقَافَاتِ تُصْلِحُ لِهَذَا الْمُسَمَّى، کہتے ہیں یہ جو نام والا ہے نا، اس کو 5 کے 5 کاف جچتے ہیں. اسے 5 کے 5 کاف جچتے. اور ہاں ذرا میں نے تھوڑا سا بخل کر لیا تھا، شہزادہ بھی معاف کرے تو مومن بھی معاف کرنا. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُجَجَ لَا يَسُمُّونَ أَبْنَاءَهُمْ. یہ جملہ کھا گیا تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا تھا مگر پھر سوچا کہ گناہ نہ ہو جائے. لِأَنَّ الْحُجَجَ لَا يَسُمُّونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ ارْتِجَالًا. وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کا نام بے سوچے سمجھے فی البدیہی نہیں رکھتے. توجہ توجہ توجہ. بل رمزن وکنایتن الی الصفات المقنونۃ فی ذات المسمى. وہ کہتے ہیں نام والے کی ذات میں جو صفتیں چھپی ہوتی ہیں، ذات والے میں. پروفیسر صاحب تم اس طرح خریدار بنو تو خدا کی قسم تمہیں وہ موضوعات لے کے عرش تک لے جاؤں جو کسی کی تقدیر نے کبھی خواب میں نہ سوچے ہوں. شرط قوت خرید کی ہے، ہاں، ورنہ اس چھوٹے سے سینے میں عطا کے وہ جواہر پڑے ہیں جو شمار ہی نہیں کیا جا سکتے. سر اٹھانا. فرمایا اللہ کی حجتیں ارتجالن بے سوچے سمجھے نہیں رکھتے. آگے اسد ان کی دلیل دیکھنی ہے. طاہر دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے بل وحتی فی اسم المرقوب لہم. کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے جو اپنی سواریوں کے نام بے سوچے نہیں رکھتے. ان کی سواریوں کے ناموں میں علتیں ہیں. مثلا رسول کی اونٹنی تھی غضبہ، بہت غضبناک ہونے والی. لیکن جب رسول اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اور کافر منافق شک کرتے تھے، اونٹنی کو بھی غضب آتا تھا. قصوہ ایک اور ناکہ تھی، قصوہ آخری انتہا والی. اس کی انتہا کیا تھی پنڈی والوں؟ رسول اگر کسی سواری پہ سوار ہوتا اور آیت آ جاتی، سواری زمین پہ بیٹھ جاتی، زبان نکل آتی، ہانپنا شروع کر دیتی، لیکن ناقہ قصوہ پہ 200 آیتیں اتر آتی، اس کی چال میں لغزش بھی نہیں آتی تھی. اور جن کی اونٹنیاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس گھرانے کو سمجھیں گے. مرتجز رجز پڑھنے والا، یعنی صفت کے ساتھ نام رکھتے ہیں. دلدل اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو بلند معیار والی چیز کو دلدل کہتے ہیں. اور جب یہ رسول کے سامنے آیا تھا، رسول نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا دل دل، بیٹھ جا بیٹھ جا. تو یہ بیٹھ گیا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جنہوں نے سواریوں کے نام بے سوچے نہ رکھے ہوں وہ اپنی اولاد کے نام ایسے رکھ دیں گے. فرماتے ہیں یہ 5 کے 5 کاف. بات بھولی تو نہیں؟ شہزادے کو شادباش سجتے ہیں، جچتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں ان آخذا
من القدس فالروح القدس خادمهم. فرماتے اگر یہ قدس کی کاف ہے تو انکار کیسا؟ روح القدس جن کا نوکر ہو جو تو ان کے لیے قدس کا کاف کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اور سر اٹھانا مسجد کے اندر والوں، تم بھی قبروں والے جو گلی میں ہیں وہ بھی. فرماتے وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقِبْلَةِ فَبُيُوتُهُمْ قِبْلَةٌ لِلْأَنَامِ. فرمایا اگر قبلہ کا کاف ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ جن کا گھر خدائی کا قبلہ ہو. یہ کعبہ صرف انسانوں کا قبلہ ہے، ان کا گھر خدائی کا قبلہ ہے، حتیٰ کہ طاہر قبلہ کا بھی قبلہ ہے. وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُدْرَةِ، اور کہتے ہیں اگر قدرت سے بھی لیا ہے. ابوہ علیہ السلام بنفسہ قدرت اللہ التي ورثها ابنہ، کہتے ہیں اس قاسم کا باپ حسن خود اللہ کی قدرت نہیں؟ تو جو خود اللہ کی قدرت ہے اس نے بیٹے کو وراثت میں یہ قدرت نہیں عطا کی ہوگی؟ نہیں، دو اہم ترین قاف رہ گئے. فرمایا وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَفِيظُ الْقُرْآنِ ناطق. کہتے اگر قرآن سے بھی لیا ہے تو قاسم قرآن ناطق کا پوتا نہیں ہے. تو جو بولتے ہوئے قرآن کا پوتا ہے، اگر قرآن سے کاف لے لی ہے تو عبرت کیسی؟ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقَدْرِ فَهُوَ الصَّلِيلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور اگر لیلۃ القدر سے بھی لیا ہے، کیا یہ بطول کا رشتہ دار نہیں ہے؟ آگے فرماتے وَقَذَ الْأَلِفُ، اور آگے جو اس کے نام میں الف ہے اس نے بھی مجھے حیران کر رکھا ہے. کیسے؟ لم ادرے، میں نہیں جان سکا. ایو الف ھذا، یہ الف ہے کون سا؟ خدا کے لیے جاگنا. بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا. اب یہاں لکھ کے، کیونکہ سبق وہی جو یاد رہے، اس سے پھر معرفت کے زینے، عرفان کی سیڑھیاں طے ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ الف کون سا ہے. کیا ابد کا الف ہے؟ ام الف الامان، یا امان کا الف ہے؟ ام من الایمان، ایمان کا الف ہے؟ نہیں. اب کسی کے کلیجے پہ درار آئے یا چہرے پہ بہار آئے، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. ابد کا الف ہے، امان کا الف ہے، ایمان کا الف ہے، احمد کا الف ہے یا احد کا الف ہے؟ ابد کا، امان کا، ایمان کا، احمد کا یا احد کا؟ کیوں؟ آگے کیا فکرہ ہے؟ اے کاش کہ کوئی خود عربی میں ہی لطف لیتا. کوشش کروں گا. فرماتے ہیں کل الف علیف لہذا الاسم المنیف. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان سارے پانچوں الفوں کو دیکھا ہے کہ پیار سے اس نام کو چمٹے ہوئے ہیں. الف الفت کرنے والا، پانچوں الف اس بلند و بالا نام سے پیار کرتے ہیں. اب دیکھیں، ذہن میں رکھنا اگر لطف لینا ہے. ابد، امان، ایمان، احمد، شاد باش، احد. فرماتے فہوا، یعنی یہ شہزادہ قاسم ابدی الوجود و امان الموجود و ایمان الملحود و احمد المقصود و احد المحدود. ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے لیے فنا نہیں، کیونکہ یہ حسین میں فنا ہے، حسین کبریا میں فنا ہے.
کو مٹانے کے لیے حسین کو مٹانا ہوگا، حسین کو مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔ نہ خدا مٹے، نہ حسین فنا، نہ حسین مٹے، نہ قاسم فنا، ابدی الوجود، یہ وجود میں ابدی ہے۔ وَأَمَانُ الْمَوْجُود، ہر موجود کے لیے امان ہے۔ زیغم تیرے سامعین کے لیے پھر ایک چھوٹے سے جملے میں روا روی کا ایک تحفہ، جیسے صبح کی ہوا کا ایک لطیف جھونکا گزر جاتا ہے، ایسے حسین کی عطا تقسیم ہوئی ہے۔ اللہ کرے میں کہہ پاؤں اور خدا کرے یہ سمجھ پائیں۔ حسین کی عطا تقسیم ہوئی ہے، عباس میں، اکبر میں، علی اصغر میں، سجاد میں۔ حسن کی ساری عطا چھپی ہوئی ہے قاسم میں۔ اب اگر کوئی دریا کے کنارے بیٹھ کے پیاس پیاس پکارتا رہے تو اس کی بدنصیبی ہے؟ ہاں، دریا سے بھر تو صحیح۔ کائنات پینے والی ہو، کبھی دریا خشک ہوتا ہے؟ بس قاسم کا بحر کرم بھی ایسا ہے۔ فرمایا ہر موجود کے لیے امان۔ وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ، لحد سے ہے ملحود۔ فرمایا یہ قبر میں سویا ہوا ایمان ہے۔ وَأَحْمَدُ الْمَقْصُودِ، فرمایا ہر قصد کرنے والے کے لیے یہ احمد ہے۔ وَأَحَدُ الْمَحْدُودِ، فرمایا ہے وہ بھی احد ہے، قاسم بھی احد، بس فرق یہ ہے وہ لا حد احد ہے، یہ محدود احد ہے۔ کیونکہ اس کی احدیت سے آگے نکلنے والے ہیں۔ چلے گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ قاسم کی احدیت سے آگے جانے والے ہیں، اس کی احدیت سے آگے جایا نہیں جا سکتا۔ بس اتنا فرق ہے، بس ختم ہو گئی بات، جیتے رہو۔ فرماتے قاف اور الف کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، دو حرفوں کے بارے میں قاف اور الف پر 5 جملے انہوں نے لکھے، ہاں، کہ کون سا ہو سکتا ہے یہ حسن جانے۔ وہ کہتے ورنہ یہ پانچوں کے پانچوں ہیں، اس کی ذات میں ہیں، اور میرا بھی ایمان ہے، ہیں تمہارا، جس کا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ آگے 2 حرفوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَلَكِنِّي عَلَى يَقِينٍ، کہتے لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو اگلے 2 حرف ہیں یہ کیا ہیں۔ لَكِنِّي عَلَى يَقِينٍ أَنَّ السِّينَ أَخَذَ مِنْ وسط اسمه القدیس وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَلْبِهِ الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ اللَّهُ الْمَحْفُوظ۔ فرماتے حسن نے قاسم کو سین اپنے نام کے وسط سے عطا کی۔ تین حرفوں کا مجموعہ ہے نا، ہے سین نون، ہے پہلے، نون بعد میں، سین درمیان میں، اور وہ فرماتے دل درمیان میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَلْبِهِ الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ اللَّهُ الْمَحْفُوظ۔ فرمایا یہ اشارہ ہے حسن کے اس دل کی طرف، جاگنا جسے دیکھ دیکھ کر لوح محفوظ لکھی جاتی ہے۔ حسن کا وہ دل جسے دیکھ کر لوح محفوظ لکھی جاتی ہے، یہ وہ ہے۔ یعنی بارات بتا رہا ہے حسن، بیٹے میرے اور بھی ہیں، میرا دل قاسم ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے سلطان کربلا کا، اس لیے دل ہے۔ ہائے ہائے، اور نہیں پلے بڑی بات، علی اللہ کا دل ہے، کیوں؟ شب ہجرت صدقہ ہے محمد کا۔ علی شب ہجرت فدیہ بنا محمد کا، اللہ کا دل بن گیا۔ قاسم فدیہ بنا حسین کا، حسن کا دل بن گیا۔
والمیم اشارۃ الی اسم جدہ الرسول الاعظم، فرمایا اس کے نانا رسول اعظم کے نام محمد کی میم قاسم میں ہے۔ بس فرق اتنا ہے، محمد میم سے شروع ہوتا ہے، قاسم میم پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا؟ اور ہاں ممکن ہے اگر ہم کوئی نہ سمجھ سکا ہو، یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد نہیں جو تیرے میرے دل میں ہے، یہاں وہ برز الایمان ہو۔ کہا تھا نا تیرے رسول نے کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، خدا کی قسم نظر دے دی، اکثر لوگوں نے یہ فکرہ سمجھا ہی نہیں۔ وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ، قبر میں سویا ہوا ایمان، بس علی جاگتا ہوا ایمان ہے، اسے جاگنا بھی چاہیے، وہ دلیل ہے اس کے جاگنے کی۔ اور یہ قبر میں ایمان ہے، بس اسے آواز دینا پڑتی ہے۔ یعنی علی اور قاسم میں اتنا فرق ہے، علی کو آواز نہ بھی دو تو آ جاتا ہے، اسے آواز دینا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آواز کے بغیر وہ جانتا نہیں، ان کے گھوڑے غیب جانتے ہیں، بلکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں ان کے گدھے غیب جانتے ہیں۔ نہیں بتا، یافور نامی گدھا تھا رسول کا، جب کوئی بندہ رسول کے پاس نہیں ہوتا تھا یافور سے کہتے تھے جا فلاں صحابی کو بلا کے لا، اس کا گھر پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا، اسی کے دروازے پہ جا کے سر مارتا تھا۔ جن کے گدھے غیب جانتے ہوں، کون گدھا کہتا ہے یہ غیب نہیں جانتے؟ جو تو علامہ معصوم کے فرمانے کا مقصد کہ علی بھی قاسم کی ذات میں، محمد بھی قاسم کی ذات میں، بطول بھی قاسم کی ذات میں، یہ علی ہونا تھا۔ کتابیں پڑھ کے دیکھنا، خدا کی قسم 16 سال کی عمر تھی میری اس وقت، جب پہلا سال تھا ممبر پہ، تو میں نے روایت دیکھی، جب اس وقت مجھے سمجھ نہ آئی، پھر کتابوں میں اس کی تحلیل ملی تو سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ پڑھا یہ تھا کہ بینما یقاتلوا ویحصد رؤوسهم بالسیف اذ انقطع شسع نالہ، کہ جنگ کرتے کرتے شہزادہ قاسم کے جوتی کا، بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ زغم یہاں دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ فنقب بالا رجلہ، وہیں گھوڑے پہ جھکے اور جھک کے تسمہ بنانا شروع کر دیا، ایک ہے گھوڑے سے اترے اور اتر کے تسمہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ تم کیا ہو میں کیا ہوں؟ تقدیر حیران ہو گئی تھی کہ لاکھوں تلواریں جس کے سر پہ ہیں، اسے پرواہ ہی نہیں۔ جیسے علی کہتا تھا موت مجھ پہ گرے یا میں موت پہ گروں، مجھے کیا ڈر ہے؟ یہی کچھ علی کا پوتا کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا یہ نہیں ہے کہ قاسم کو جوتا پیارا تھا، وہ 9 لاکھ شامیوں کو بتا رہا تھا کہ میری نظر میں تم میرے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہو۔ آنکھوں کو جوتے کے تسمے کے برابر نہ سمجھے، وہ علی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور ایک وجہ علماء نے نظر دے دی یہ بھی لکھی ہے کہ کیا ضرورت تھی اس میدان بلا میں اس شہزادے کی شادی کرنے کے حسین کو؟ کہا یہ بھی ثابت کرانا تھا کہ یہ میرے گھر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہی تھا، بچہ ہے، وہ عریس الموت، اور دیکھ لو موت اس کی دلہن ہے۔